نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 7ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ کریم تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے انسان کے عقیدے کو ایڈریس کیا۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے جو کلام کیا جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز اس کائنات میں موجود ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ مجھے کیا کہ میں اس بارگاہ کو چھوڑ کر جو ساری کائناتوں کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، کھلانے والا ہے، تو میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے یہ بات باور کرائی انسان کو کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور کرنے والا بھی کائنات میں موجود نہیں، اور پھر دوسرا کہ اگر کوئی بلائی رب کریم تم کو دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی کہ یہ سارے کا سارا منشاء الہی پر ہے کہ وہ تم کو تکلیف دینا چاہتا ہے یا تجھ کو بلائی دینا چاہتا ہے، کہ ہر خیر یا شر رب کریم کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ کریم نے سورہ فاطر میں بھی اسی طرح کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، ترجمہ میں کرتا ہوں۔ اللہ رحمت سے لوگوں کے لیے جو چیز کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو وہ روک لے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا۔ یہی بات رب کریم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں بھی کہی، اور اسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی آقا نے بیان فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ جو چیز تو عطا فرمائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی طاقت سے تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اس حدیث مبارک کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام بخاری نے بھی روایت کیا، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، یعنی کہ متفق علیہ حدیث مبارک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ایسے ذکر کیا کرتے تھے کہ مولا کریم جو چیز تو عطا کرنے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کائنات میں کوئی طاقت سے تیرے مقابلے میں نفع پہنچا ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ اسی آیہ مبارکہ میں کہ اگر تو تکلیف پہنچائے تو دور بھی تو ہی کر سکتا ہے، اگر رب کریم یہ نہ چاہے کہ تجھے نفع ہو تو کائنات میں کوئی تمہیں نفع، تیرا کسب، تیرا کمال، تیری مہارت، جی انسان کہے کہ میں بڑا ٹیکنیکل مائنڈ ہوں، میں بڑا سائنسدان ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا ترار ہوں، یہ سارے کے ساری جو اس کی خصلتیں ہیں جس پر وہ اتراتا ہے،
یہ ساری کی ساری دری رہ جائیں اگر رب کریم اس کو نفع کا فیصلہ نہ فرمائیں۔ یہ جو انسان کی کامیابی ظاہری دنیا کی کامیابی ہے نا میرے دوستو، اس کے پیچھے بھی رب کریم کا منشا ہے۔ بے شک انسان اتراتا اپنی محنت پر ہے کہ میں نے بہت محنت کی، میں نے کمال کر دیا، لیکن حقیقت میں جو بات رب کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے کہ میں نے چاہا کہ تجھ کو نفع پہنچاؤں۔ یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے، میں نے چاہا کہ تمہیں جو ہے عزت عطا فرماؤں۔ یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے کہ میں نے چاہا میں تجھ کو مال عطا فرماؤں، عزت عطا فرماؤں، وقار عطا فرماؤں، اقتدار عطا فرماؤں۔ التلفظ جو بھی انسان کوشش اور صحیح کر کے حاصل کرتا ہے، رب کریم کہتا ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو تجھے میسر نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ کہ اگر میں کوئی تکلیف تمہاری طرف بھیجوں تو تجھے اس کو دور کرنے والا بھی میرے سوا کوئی اور کوئی نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو تکالیف آتی ہیں تو انسان یا تو خود اس کا مداوع کر لیتا ہے یا کسی سبب سے اس کا مداوع ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر رب کریم جو کلام کر رہا ہے کہ میں تکلیف پہنچاؤں تم کو، تو میرے سوا کوئی دور کرنے والا، اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے تو میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ آپ کو بخار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی آپ کو دیتا ہے، تو ظاہری طور پر تو سمجھ یہ آئی کہ میں ڈاکٹر کی دوائی سے آرام مجھ کو آیا جی، لیکن اللہ کہتا ہے کیا سکھلاتا ہے انسان کو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے۔ تو قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کو توفیق رب کریم نہ دے تو چاہے لاکھ وہ آپ کا علاج کرتا پھرے آپ کو شفا۔ یہی سبب ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ایک ہی جیسی مرض میں مبتلا لوگ جاتے ہیں، کچھ شفا پا جاتے ہیں، کچھ کو شفا میسر نہیں آتی۔ آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے وہاں سے علاج میں نے کرایا، مجھے آرام آ گیا۔ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کسی دوسرے شخص کو، وہ جاتا وہ کہتا ہے یار میں نے 6 ماہ اس کی دوائی کھائی، مجھے تو کچھ اثر، حالانکہ ڈاکٹر بھی وہی ہے، دعا بھی وہی ہے۔ لیکن بات انسان کی عقل میں نہیں آتی، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ رب یہ کہتا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تکلیف تم سے دور ہو نہیں سکتی۔ اب یہ منشا رب کا ہے کہ کب وہ چاہتا ہے اور کس کے ہاتھ سے چاہتا ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کرے۔ جب اس کی مرضی ہوگی وہ آپ کو خود بخود اس مقام تک پہنچا دے گا، اس شخص کے پاس بھیج دے گا، اس ڈاکٹر کے پاس بھیج دے گا جس کے ہاتھ میں اللہ کریم نے آپ کے لیے شفا لکھ رکھی۔ یہ بات اللہ کریم باور کرنا چاہتا ہے کہ انسان یہ تیری تکلیف، تیری خوشی، تیرے رنج، تیرا نفع، تیرا نقصان جس کو تو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے، یاد رکھ یہ حقیقت میں سارے کا سارا میرے دائرے کار اختیار میں ہے۔ میں چاہوں تو تجھے تکلیف تیری بھی دور کر دوں، اور میں چاہوں تو تیرے لیے بلائی کا معاملہ بھی کر دوں۔ میں ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا، اور اللہ کے سوا کوئی اور اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس کو امام ترمذی نے بیان فرمایا، نقل کیا حدیث کی کتاب میں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری کے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی بات کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پر۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا کیا بیٹے، میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے، جب بھی تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر تمام امت نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اس چیز میں نفع پہنچا سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں
تو وہ تم کو صرف اس چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو رب کریم نے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے. کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تیرے مقدر میں، تیرے نام تقدیر کے نامہ میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے نہ ادھر نہ ادھر. اگر کوئی ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جو تیرے رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی تجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں، تیرا کوئی نقصان کرنا چاہیں، تو ہرگز اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے جو تیرے مقدر میں رب کریم نے لکھ دیا. تو انسان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ حقیقت میں تیرے نفع اور نقصان کا حقیقی مالک جو ہے وہ رب کریم کے سوا کوئی اور نہیں. لہٰذا ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو. ایڈریس صحابہ کرام کو کیا جا رہا ہے نا، جن کو وہ تانے دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، جی لالچ دیتے تھے، وہاں کیا پڑا ہے، آؤ ہمارے پاس آؤ. جی اللہ کریم ان کو سمجھا رہے ہیں یہ بات کہ یہ سارے کا سارا جو دار و مدار ہے نا، یہ تمہیں تکلیف تمہاری دور کرنے کا، تمہیں نفع پہنچانے کا، یہ سارا ہے ہی میرے اختیار میں، اور ہر اس چیز پر میں ہی قدرت رکھتا ہوں. اسی طرح اور ایک دوسری بات یہاں پر جو میں نے پہلے عرض کی کہ انسان کی تکلیف کو، غم کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. لیکن اسباب اللہ کریم نے دنیا میں پیدا فرمائے، اسباب اللہ کریم نے دنیا میں پیدا فرمائے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، ایک صحابی کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، تو وہ بھاگے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے. آپ نے وہ ڈیلا پکڑ کر اس کی آنکھ میں واپس رکھا اور لعاب دہن لگا دیا، تو اس کی آنکھ ویسی ہوگی جیسے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس میں روشنی اللہ کریم نے نور عطا فرما دی. اب اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے سوا تیری تکلیف کو دور نہیں کرتا، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف دور کی. اسی طرح ایک صحابی کی پنڈلی کسی محاذ پر تھے تو ٹوٹ گئی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، درست کر دیا، تو وہ پہلے سے بھی بہتر ہوگی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا. اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات ہیں. لیکن ایک فرق یاد رکھیے گا کہ اللہ کریم جب کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے سبب سے کرتا ہے. حقیقی ذات، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ اس کی قدرت ہے. باقی یہ اس کے معاملات ہیں، وہ جس سے چاہے، جس کے ہاتھ سے چاہے آپ کو فیض عطا کر. یہ جو اولیاء کرام کی بات کی جاتی ہے نا کہ انہوں نے کہا تو ہو گیا، جی یہ کنسیپٹ ہے نا کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے رب کریم ان کو موڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب کی نہیں موڑتے. انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہوتی ہے نا، اپنی زندگی کا ایک ایک پہل، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک زندگی کا اتوار ایسے بنا رکھا ہوتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں. تو جب اللہ اور اللہ کے بندے کی دوستی ہو جاتی ہے تو پھر رب کریم اس کی دعا کو کبھی رد، اللہ تو عام انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، بات میں نے اولیاء اللہ کی نا، اس پر میں دوبارہ آتا ہوں. پہلے میں یہ حدیث مبارک کوٹ کر لوں کہ عام آدمی کی جو دعا ہے رب کریم اس کو بھی قبول کرتا ہے. یا تو اس کا مطلوب فوراً دنیا میں اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. یہ حدیث مبارک ہے، اور یہ حدیث مبارک سنن ترمذی میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور یہ کئی کتب میں اس کو نقل کیا گیا. متفق علیہ حدیث صحیح اور بخاری کی. آقا نے فرمایا کہ ہر انسان کی جو دعا ہے اللہ کریم اس کو قبول کرتا ہے. اب طریقہ کیا ہے؟ یا تو اس کا جو مطلوب ہے، جو اس نے مانگا رب کریم سے، اللہ کریم فوراً اس کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے اسی دنیا میں، یا یہ کہ اس کو آخرت میں اس کے اجر کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. جو دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی
اس کے بدل میں آخرت میں اس کے لیے بطور اجر اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا یہ اس کی دعا کے بامقدار اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، دعا رد نہیں جاتی، اس کا بدل انسان کو رب کریم ضرور دیتا ہے۔ میں نے جو کل بات عرض کی تھی نا کہ اللہ آقا نے فرمایا کہ اللہ حیا والا ہے، اور اللہ کو حیا آتا ہے کہ اس کے در پر کوئی آ کر سوالی کھڑا ہو تو اس کو بغیر دامن میں کچھ ڈالے اس کو بھیج دے۔ ہر انسان کی دعا کو وہ رد نہیں کرتا، تو آقا نے فرمایا یا تو اس کو دنیا میں ہی عطا کر دیا جاتا ہے، یا آخرت میں اس کے لیے اجر کے طور پر ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس دعا کے سبب سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ قطع رحم کی دعا نہ کرے اور عجلت نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجلت کرنا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اس نے میری دعا قبول نہیں کی۔ کہ بندہ یہ ذہن میں بات نہ لائے کہ میں نے مانگا تھا مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ جب اس مقام پر بندہ آتا ہے تو پھر وہ جو رب کا اجر ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بندہ مانگتا رہے، بندہ یہ کبھی گلہ نہ کرے میں نے مانگا مجھ کو اس نے دیا نہیں، میں نے مانگا، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جب تک وہ اس اجرت میں نہ پڑے کہ میں نے مانگا تھا مجھ کو عطا نہیں کیا، رب کریم اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ عطا کرنے کے انداز علیحدہ ہے، عطا کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کہ جو بندہ دعا کرنا سیکھ جاتا ہے یا جو بندہ دعا رب کریم سے کرتا ہے، سمجھ لے کہ اللہ کریم نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سوال یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے، خیر مانگا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصائب نازل ہو چکے اور جو نازل نہیں ہوئے ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو دعا کیا کرو، یعنی کہ جو مصائب انسان پر نازل ہو چکے اور جو ہونے ہیں، تکالیف جو انسان پر آنی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ آپ دعا کریں، آپ پر جو مصیبت آنی تھی اس دعا کے سبب سے اللہ کریم اس کو ٹال دے گا، اس کو ٹال دے گا۔ آپ کہیں گے وہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مقدر میں لکھا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے گا مقدر میں کیا لکھا ہے ہم جانتے نہیں۔ یہ مقدر میں لکھا ہے کہ اس بندے پر مصیبت آئے گی، یہ مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی مصیبت کو ٹال دوں گا، یہ پہلے سے لکھا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ دو باتیں نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں دعا کرے گا تو وہ ٹال دے گا، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دعا کرے گا تو اس کی مصیبت کو ٹالا جائے گا۔ لیکن تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ اے بندے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، یہ دعا جو ہے یہ تمہیں ہمیشہ نفع پہنچائے گی، ہر حال میں نفع پہنچائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ مصیبتوں کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے، اب یہ بہت کمال کی بات ہے، پلے باندھنے والی۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے، جب مجھ پر مشکل آئے، جب کوئی پریشانیاں مجھ کو گھیر لیں تو میری دعا کو قبول کیا جائے، تو آقا نے فرمایا اس کو چاہیے کہ راحت کے وقت میں بکثرت دعا کرے گا، جب وہ مصیبت نہ ہو، جب تکلیف نہ ہو، جب عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہو، جب کوئی دکھ نہ ہو، آسائشیں ہوں، خوشیاں ہوں، راحتیں ہوں، سکون ہو، ایسے میں رب کریم سے دعا کرتے رہا کرو۔ ایسے میں رب کریم سے یہ نہیں کہ مصیبت آن پڑی تو تسبیح پکڑی اور مسجد میں آ کر اللہ کریم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، یہ بھی عمل اچھا ہے، برا نہیں ہے، یہ بھی عمل اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ برے وقت میں تمہاری دعا کو قبول کیا جائے، اللہ قبول کرے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب بیماری نہ ہو تب اللہ سے دعا مانگا کرو، تو ہوگا کیا کہ وہ استجاب ہو جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جب مشکل میں تم دعا مانگو گے تو فوراً رب کریم قبول کرے گا، کیوں؟ وہ پہلی دعائیں تمہاری ذخیرہ پڑی ہوں گی، جو تم نے راحت میں مانگی، جو تم نے خوشیوں میں مانگی۔ آپ صحت مند ہیں، کہتے ہیں رب کریم مجھے تندرستی عطا فرما، صحت مند ہیں آپ کہتے ہیں رب کریم مجھ کو تندرستی عطا فرما،
جی بظاہر تو آپ صحت مند ہیں، تو کیا آپ نے یہ دعا کی رب کریم مجھ کو تندرستی عطا فرما، کیا وہ ضائع ہو گئی؟ نہیں، اللہ کے ہاں وہ ذخیرہ ہو گئی۔ تو جب کبھی آپ پر مشکل آئے گی تو آپ اللہ سے جب یہ کہیں گے رب کریم مجھے تندرستی عطا فرما، تو وہ پہلی ذخیرہ کی ہوئی دعاؤں کی بھی جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے اللہ کریم آپ کو تندرست کر دے، اور جلدی آپ کو انعام مل جائے گا اس کے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ راحت کے دنوں میں اللہ کریم کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، راحت کے دنوں میں اللہ کریم کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بندے پر جب مصیبت آئے تو پھر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، پھر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، اسی طرح عبادات جو ہیں وہ انسان کو جوانی میں کرنی چاہیے۔ بڑھاپے میں تو ہماری طرح جس کے سفید بال آ جاتے ہیں اس کو پھر مسجد میں آنے کے سوا اور کوئی کام نہیں رہ جاتا نا جی، کیا کرنا ہے اس نے؟ پھر کہتا ہے چلو اب کام تو کوئی نہیں رہ گیا تو چلو 4 سجدے کر لے اور تسبیح پکڑ لے، جی یہی کرتا ہے نا۔ لیکن اگر بندہ جوانی میں رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لے تو پھر بڑھاپا اس کا خوبصورت گزر جاتا ہے، آسان گزر جاتا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اصل جو ہے رب کریم کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے عبادات جو ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عبادات کا آپ کو حکم دیا، یہ اصل میں اللہ کریم بھوکا نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو سجدے کیے جائیں، اللہ کریم بھوکا نہیں ہے اس بات کا کہ اس کی تسبیح بیان کی جائے، وہ پاک ہے ساری چیزوں سے، وہ فقط آپ کے لیے ہے کہ آپ چل کر اس کی بارگاہ اقدس میں آ کر اس سے مانگیں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ آپ کا اور رب کریم کا تعلق مضبوط ہوگا، پیار کا محبت کا تعلق بنے گا رب کریم کے ساتھ، جب آپ اس سے مانگیں گے تو پھر وہ آپ کو عطا کرے گا۔ ایسے ہی جیسے آپ کا اور میرا اگر تعلق زیادہ ہے تو جب آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں کبھی آپ کے آگے نہ نہیں کروں گا، سیدھا سا فلسفہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہی تعلق اللہ اور اللہ کے بندے کا ہے۔ اللہ والوں کی جو بات رب کریم نہیں ٹالتا، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان کو پردہ حائل نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر حیا والا کوئی اور کائنات میں، آقا نے فرمایا اللہ حیا دار ہے، اللہ نسبتوں کا حیا کرتا ہے، تعلق کا حیا کرتا ہے، بندگی کا حیا کرتا ہے، دعا کا حیا کرتا ہے۔ بندہ ہی ہے جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان میں دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ رب کریم نے تو اپنی طرف سے کوئی دیوار کھڑی، اس کی رحمت کے دروازے ہمہ وقت کھلے، ہمہ وقت کھلے۔ لہٰذا رب کریم نے جو سکھلایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی اپنے صحابہ کو کہ اللہ سے بس مانگتے رہا کرو، اور اللہ سے کیا مانگا کرو؟ مال نہ مانگو، دولت نہ مانگو، عیش و عشرت نہ مانگو، اللہ سے اس کی رحمت مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کی رضا مانگو۔ اگر سارا کچھ اسی میں آ جائے گا، اگر رب خوش ہو گیا تو وہ کبھی آپ کو پریشانی آنے نہیں دے گا، اگر رب راضی ہو گیا تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں کبھی آپ کو مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ تو لہٰذا مانگنا وہ چاہیے جو دائماً آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگے، اللہ سے اس کی رحمت مانگے۔ تو رب کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اس بارگاہ اقدس سے مانگنے کا سلیقہ جو ہے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔